السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں پھر وہی شخص غیر مقلد ابو سفیان شاکر کو آج لے کر پھر سے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ وہی غیر مقلد ابو سفیان شاکر ہیں جنہوں نے کچھ وقت پہلے شیعہ ہونے کا اعلان کیا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے تحقیق کی ہے اور بہت وقت سے یہ تحقیق کر رہا ہوں، اور بالآخر انہوں نے کہا کہ اب میں نے مسلک اہل تشیع کو قبول کیا۔ لیکن کچھ وقت کے بعد پھر انہوں نے ایک اور ویڈیو جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں، میں غم و غصہ میں تھا کیونکہ میرے مسلک کے ساتھیوں نے یعنی ان کا میرے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا، اس وجہ سے میں غصے کی وجہ سے میں مسلک اہل تشیع کو قبول کیا، شیعہ ہو گیا تھا۔ لیکن پھر مجھے فلاں ہمارے بزرگ نے، بڑے محقق نے سمجھایا، سکھایا یا بتایا، پھر میں واپس مسلک اہل حدیث میں آ گیا۔ انہوں نے ویڈیو جاری کی، لیکن ایک اور ویڈیو پھر جناب کی آ گئی ہے، اور یہ صرف عام نہیں، اس میں بہت کچھ انہوں نے بتایا۔ بہت کچھ بتانے کا مقصد یہ کہ انہوں نے بڑے بڑے چیلنج کیے ہیں غیر مقلدین کو، کیونکہ خود غیر مقلد ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک سارے محققین ہیں، ان کے سارے لیکن ان کے محققین جو غیر مقلدین کے محققین ہیں، ان کی حقیقت بھی انہوں نے واضح طور پر بتا دی۔ پہلے تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پہلے جو میں واپس غیر مقلد ہوا تھا، پہلے شیعہ ہوا پھر واپس غیر مقلد ہوا، کیوں ہوا وہ ذرا سن لیجیے، بتا رہے ہیں کیسے، یعنی وجہ کیا بنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں ایک میری ویڈیو وائرل ہوئی جس میں نے دوبارہ مسلک اہل حدیث کو قبول کرنے کا اعلان کیا۔ وہ ویڈیو مجھ سے کچھ عزیزوں، رشتہ داروں نے پریشرائز کر کے، بازور کر کے، بہت زیادہ مجبور کر کے بنوائی۔ ناظرین کرام، جناب کہہ رہے ہیں کہ عزیز رشتہ داروں کے پریشر کی وجہ سے میں واپس اہل حدیث ہوا تھا، یعنی غیر مقلد شیعہ ہونے کے بعد واپس جو ہے نا ہوا نا، وہ عزیز رشتہ داروں کے پریشر کی وجہ۔ حالانکہ اس سے پہلے جو ویڈیو تھی اس میں یہ کہا تھا کہ میں نے جو ہے نا ہمارے جو ہے نا بڑے یعنی محققین کے سمجھانے کی وجہ سے واپس آیا، ان کا کچھ مفہوم اس طرح، لیکن اس وقت کہہ رہے ہیں کہ رشتہ داروں نے پریشر ڈالا تھا، اس کی وجہ سے اب ہو گیا۔ لیکن پھر واپس اہل تشیع یعنی شیعہ ہو گیا، پھر غیر مقلد نے تحقیق اور زیادہ کر لی، تحقیق میں ترقی، پھر دوبارہ ترقی کی نا، پھر شیعہ ہو گیا۔ اب پھر سے رشتہ داروں سے لا تعلقی کا اظہار کیا کہ میرا کوئی تعلق نہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ دوسری بات یہ، کچھ میرے عزیز رشتہ دار جن کو میں تو رشتہ دار مانتا ہی نہیں، پہلی بات تو ہے یہ، جو منافقت کی چادر اوڑھ کر میرے رشتہ دار ہو کر جناب میرے بڑے ہمدرد اور خیر خواہ ہونے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اچھا، یہ تو رشتہ داروں سے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا، لیکن جو غیر مقلد واپس ہوئے تھے نا شیعہ کے بعد، اس پر اظہار ندامت کر رہے ہیں، کن الفاظ کے ساتھ، ذرا سن لیجیے۔ اور جو میں نے غلطی کی نا کہ اپنے ان بزرگوں کے کہنے کی وجہ سے، ان کے پریشر میں آ کر جو انہوں نے مجھ سے کہلوایا کہ دوبارہ اہل حدیث ہو جاؤ، وہ ایک غلطی تھی اور میں اس غلطی کا ازالہ کرتا ہوں۔ تو گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری غلطی تھی کہ میں نے اپنے بزرگوں کے کہنے پر میں واپس یعنی غیر مقلد ہوا تھا، اہل حدیث ہوا تھا۔ ناظرین اتنا نہیں، اب دیکھیں نا، یہ بندہ، پہلے تو آپ ایک ذہن سوچ لیں کہ ان لوگوں کے اندر جو اس وقت غیر مقلد ہیں، ان کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے نا، ان کا بھی کوئی اعتبار نہیں، ان پر کیا اعتماد ہے کہ بھی وہ جو اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں، کیا پتہ کل کسی اور مسلک میں چلے جائیں پھر کہ ہم حق والے ہیں۔ کیونکہ غیر مقلدین کا ایک طریقہ کار ہے، کبھی کبھار یوں ہوتا ہے احناف میں سے انسان گمراہ بھی ہو جاتا ہے نا۔ اب کوئی غیر مقلد بن گیا تو بڑا شور مچا دیں، دیکھو بھائی ہمارا مسلک حق ہی تھا نا، تبھی فلاں جو نا ہمارے مسلک میں آ گیا۔ اب یہ جو روز بروز شیعہ ہو رہے ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی یوں بھاگتے ہیں کبھی یوں بھاگتے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں وہی حق ہے۔ اب مسلک شیعہ اختیار کیا، کہا کہ اہل حق ہی ہے، غیر مقلد بنا اہل حق یہی ہے، پھر کل قادیانی ہو جائے کہ اہل حق یہی ہے۔ تو یہ کوئی حق کا معیار نہیں ہوتا، کسی ایک فرد بندے کا کسی اور طرف چلے جانا یہ حق کی علامت نہیں ہے، یہ غیر مقلدین کا دھوکہ ہے جو عوام الناس کو دیا کرتے ہیں۔ اگر یہ ہے تو پھر یہ آج جو ہے نا یہ مسلک یعنی شیعہ میں چلا گیا نا، مسلک اہل تشیع میں، تو پھر یہ بھی حق بن جائے گا نا اس طرح۔ لیکن دیکھیں
اب یہ ہوا تو غیر مقلدین کو ایک بڑا چیلنج کر دیا، صرف یہ نہیں کہ وہ پھر سے شیعہ ہو گیا، لیکن چیلنج کیا، ذرا چیلنج سن لیجئے۔ چھوٹے چھوٹے 2-2 ٹکے کے ملاؤں نے میرے نام سے بڑی شہرت حاصل کی ہے۔ ان کو یہ میں پیغام دوں گا کہ اگر بہت زیادہ تکلیف ہے تو میرے سامنے بیٹھ کر بات کریں، میرے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں، آن ایئر کریں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کے مذہب کی اور مسلک کی حقانیت اور صداقت کیا ہے۔ اب ناظرین اکرام، آپ نے سنا کہ ان کو چیلنج کر دیا کہ وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مناظرے کا چیلنج کر دیا، غیر مقلدین کو مناظرے کا چیلنج کر دیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، پھر کہا کہ پھر میں بتاؤں گا کہ آپ کے مسلک کی حقانیت کیا ہے۔ اب یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جو تم غیر مقلدین حق پر سمجھتے ہو، پھر میں بتاؤں گا جب تم سامنے آؤ گے کہ تمہاری حقانیت کیا ہے۔ یہ کون؟ یہ سابقہ غیر مقلد، جو کبھی غیر مقلد، کبھی شیعہ، کبھی غیر مقلد، پھر آخر میں ابھی تازہ شیعہ ہوئے ہیں۔ لیکن اب شیعہ ہوئے نا، تو اب جو اب نیا مسلک اختیار کیا ہے، شیعہ ہو گیا ہے، اس کو کیا سمجھتا ہے یہ بھی سن لیجئے، کیونکہ غیر مقلد اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھی ہم ہی قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، تو یہ جو ابھی ہوا ہے یہ کوئی کیا کس طرف گیا ہے؟ کہ مذہب آل محمد جو ہے وہ ایک سچا، سچا اور قرآنی تو مسلک ہے۔ ناظرین یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مذہب سچا سچا قرآنی مسلک ہے، قرآنی مسلک ہے۔ تو ہم یہ کیوں آپ کو بتا رہے ہیں؟ اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہر ایک بندہ یہ تو آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ بھی ہم قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، ہم ہی قرآن پر چلنے والے ہیں، ہم ہی قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ جس طرح غیر مقلدین ہر آئے دن جو نا بڑا شور مچاتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن و حدیث ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، جس طرح یہ اس وقت فراڈ کر رہے ہیں نا، بالکل ہی غیر مقلد اس طرح کرتے ہیں۔ لیکن جو غیر مقلدین کے محققین ہیں، جو تحقیق کر رہے ہیں، اب اس کے نزدیک، اس غیر مقلد کے نزدیک ان کی حیثیت کیا، یہ رضے بھی سن لیجیے۔ میرے ہی معاشرے کے، میرے ہی ایریے کے خطباء ہیں نا، چھوٹے چھوٹے، اور پھر میں یہ بات کہنے لگا ہوں، بات بہت بڑی ہے کہ ان کی حیثیت جوتے کے لگے نیچے مٹی سے زیادہ نہیں، جو خود کو بڑے محقق سمجھتے ہیں۔ تو آج مورخہ 5 دسمبر بروز منگل یہ میں کھل کر اعلان کرتا ہوں کہ میں مذہب اہل تشیع، مذہب حق کا، مذہب اہل بیت میں تھا، ہوں اور رہوں گا۔ ناظرین اکرام، اب غیر مقلدین کے محققین کی حیثیت جو بتائی ہے کہ جوتے کے نیچے جو لگی ہوئی مٹی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب یہ وہی غیر مقلد ہیں، جب غیر مقلد تھا تو اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ ہم قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، اب یہ شیعہ ہوا ہے تو بھی کہتا ہے ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن پر چلنے والے ہیں، ہمارا ہی مسلک حق ہے۔ پہلے جہاں تھا وہاں بھی کہہ رہا تھا ہمارا ہی مسلک حق ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہم آپ کی خدمت میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں، یہ لوگ اس طرح ہیں کہ ان کا ایمان ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا نہیں ہے، ان کی کوئی مضبوطی نہیں ہے، ان کا کوئی بھروسہ اور اعتبار نہیں ہے۔ اور ان کے بڑے آپ اگر دیکھیں گے پیچھے، بڑے بڑے علامہ اس طرح کے گزرے ہیں، بہت کثیر تعداد میں آپ کو ملیں گے جو شیعہ و قادیانی ہو گئے ہیں، اس وقت جو موجود ہیں، ان کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ آپس میں جب لڑتے جھگڑتے ہیں تو پھر یہ اچانک سے جو مسلک بھی چھوڑ دیتے ہیں اور رائے حق سے بھی بھٹک جاتے ہیں، اور ان کے بڑے جو پیچھے رہتے ہیں وہ ان کو ان سے اعلان برات کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے مثالیں آپ دیکھ لیں، عمر صدیق کو دیکھ لیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیں، اور انجینئر علی مرزا کو دیکھ لیں، اس طرح بہت سارے آپ کو مل جائیں گے، ان کی یہ حالت ہوتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جو اپنی تحقیق پر چلتا ہے، اپنے ذہن پر، اپنے ذہن سے قرآن و سنت کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، خود کو محقق سمجھتا ہے، جس طرح غیر مقلدین کی دعوت ہے، اور ائمہ مجتہدین ماہرین دین کے بات کو نہیں مانتا، کہتا ہے ان کی تقلید کروں گا مشرک بن جاؤں گا، تو پھر ان کا یہ حال ہوتا ہے، کبھی شیعہ بن رہے ہوتے ہیں، کبھی قادیانی بن رہے ہوتے ہیں، کبھی انجینئر علی مرزا بن کر کوئی نیا مسلک اختیار کرتے ہیں، کبھی عمر صدیق کی طرح ان کو اپنے ہی 34 علماء گمراہ قرار دیتے ہیں۔ تو ناظرین، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین پر اگر عمل کرنا ہے تو ماہرین دین کی پیروی اور ان کی رہبری اور رہنمائی میں عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ایسے فتین لوگوں سے ہوشیار رہنے اور ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔